وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، ہمارے یہاں بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا درجہ اونچا کر دیا جائے، وہ خود اونچے ہیں۔ اب عرس منایا جاتا ہے کہ آپ ذرا اپنا ایمان، عمل، اعتقاد اور مضبوط پختہ بنا کر آپ بھی اونچے ہو جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی وجہ سے بد مذہب گروہ عرس منانے کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرتا ہے کہ لوگ سنیت میں اور مضبوط اور پکے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی عرس ہوتے ہیں، میں یہی دیکھتا ہوں کہ ہر عرس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل ضرور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا نشان ہے، اور جس نے ان سے اپنا رابطہ محبت مضبوط کیا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا اور اس کو بہکانے سے وہ دور ہے۔ اب میں یہ جو تقریر کر رہا ہوں، جو جتنا میں نے کہا، یہی حاصل جلسہ ہے، حاصل مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شہباز دکن رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حمایت اور اعلیٰ حضرت کا گن گانے میں مصروف رہے، اور حیدرآباد کی سرزمین جو کہ پورے ہندوستان میں نمبر 1 پر صلح کلیت میں مشہور ہے، جہاں پر بزرگوں کی عقیدت کے ساتھ وہابیت کی حمایت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ صلح کلیت کی اور کیا صورت، مگر شہباز دکن ہمیشہ اس سلسلے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے بھی رہے اور تھماتے بھی رہے۔ میری ان سے جو کچھ بھی عقیدت وغیرہ کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد صرف تھی، میں ان کی حمایت جب تک وہ حیات میں تھے میں ان کی حمایت کرتا رہا۔ الحمدللہ ایک عرصے سے علماء کے بیچ میں میری عمر تقریباً سب سے زیادہ، اور صرف عمر نہیں، منصب کے بھی اعتبار سے میں تو کچھ نہیں، مگر قوم کے اندر، اپنی جماعت کے اندر مجھے ایک پھوٹا مانا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میری حمایت کسی کے ساتھ ہوگی تو یہ بیجا نہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ بات ایک تشریح ہوئی، اور اس سلسلے کے لیے عنوان قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت اپنی تقریر سے پہلے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔
اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والے نہیں تھے تو یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا ہے؟ یہ اسی طرح ہے۔ ایک بار میں غازی پور گیا تو لوگوں نے کہا کہ فلاں دیوبندی مولانا یہ تقریر کر کے گئے کہ قرآن شریف میں درود شریف پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ تو میں بیٹھا تقریر کے لیے، اسی وقت انہوں نے کہا، تو میں نے کہا بے شک قرآن عظیم میں درود شریف کا حکم ہے بھی اور نہیں بھی۔ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اور جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ان کے نام کا کہاں ذکر ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یا ایھا الذین آمنوا، اگر ہم مومن نہیں ہیں تو اللہ نے ہم کو آمنو سے خطاب کیوں کیا؟ اب دوسری بات، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو۔ بات تو پوری ہو گئی۔ آدمی کو اپنی نجات کے لیے بنیادی طور پر ایمان چاہیے، اور اس کے بعد شعبہ ایمان کے طور پر اس کو تقوی و پرہیزگاری چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اب کونوا مع الصادقین کی کیا ضرورت کہنے کی؟ جو چیز مومن کو ضرورت تھی اس کا تو ذکر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ کونوا مع الصادقین، میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک۔ یاد رکھو نجات کے لیے ایمان اور تقوی بالکل کافی ہے، مگر اس بات کی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی رجسٹری کرائی کہ میرا ایمان بھی محفوظ رہے گا، میرا تقوی بھی محفوظ رہے گا؟ بخاری شریف چاہیے، سیدنا ابن ابی ملیکہ جو ادلہ تابعین میں سے ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام رسول پاک کے 30 صحابہ کرام کی صحبت پائی ہے، ان کی خدمت میں میں رہا۔ کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ان میں سے ہر ایک یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں منافقت کی خوشبو آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ پھر اس میں یہ فرمایا وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک بھی اس بات کا قائل نہ تھا کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل و میکائیل، کہ میرا ایمان جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان کی طرح ٹناٹن موجود ہے۔ یہ محال ہے کہ جبریل کا ایمان ذرہ برابر بھی اس نے خراب کیا۔ وہ معصوم ہے، صرف فرشتے نہیں ہیں، وہ رسل ملائکہ میں نمبر 1 ہے۔ میرا ایمان
جبریل اور میکائیل کے ایمان کے جیسا مضبوط نہیں. ہر وقت جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ ہوگا بھیڑ بھڑکے میں جائے گا تو اس کی حفاظت کرے گا. لیکن جس کے ساتھ ایک مضبوط سیکورٹی ہو, گن لیے ہوئے اور پستول لیے ہوئے, کچھ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کیمرہ لگا کر کے معائنہ کر رہے ہیں, اس کو کوئی ضرورت ہے کہ اپنی جیب سنبھالے؟ اس کی جیب یوں ہی محفوظ ہے. اس لیے آپ سوچو کہ شیطان ہمیشہ تمہاری طاقت میں ہے. ایک لمحے کے لیے تم اس کے شکار بننے سے محفوظ نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کے لیے ایک سیکورٹی ساتھ میں رکھیں. وہ سیکورٹی کون ہے؟ وہ صادقین و صدیقین. میں نے یہ دیکھا ہے بارہا کہ اگر کسی محلے میں کوئی تبلیغی جماعت کا آیا اور کسی آدمی کو پکڑا کہ چلیے آج ہمارے گشت اور تبلیغ کا دن ہے, اس نے اتنا کہہ دیا, ٹھیک ہے میں تو اعلیٰ حضرت والا, اتنا کہہ دیا سر پر بھاگا, ایک لمحے کے لیے رکنے کو تیار. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان صادقین و صدیقین شان یہ ہے کہ شیطان سے اتنا تحفظ کرتے ہیں اور ان سے شیطان اتنا بھاگتا ہے جیسے شیطان لاہور کا بھاگتا. اس لیے رفقار ملت عزیزان گرامی, چند لمحے کے لیے میں آیا تھا, بہت لمبا وقت لے لیا. اچھا تو اب آپ حاصل جلسہ حضرت قائد ملت حضرت العلامہ مولانا مفتی اسجد رضا شاہزادہ حضور تاج الشریعہ و سجادہ نشین حضور تاج الشریعہ کے بھاگتے تھے سجادہ نشین سرکار مفتی اعظم, وہ تشریف لائیں, وہ آئیں گے, جو کچھ بھی بیان کریں اسے آپ بالکل خلاصہ عروج کے طور پر اپنے دل میں گہرائی میں جگہ دیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ٹھیک ہے, نصیحت اور وصیت اس اعتبار سے کہ میں عمر کے اس حصے میں کہ کب لبیک پڑھوں گا یہ مجھے خود نہیں معلوم, اس حصے میں پہنچ چکا. اس لیے وصیت اور اس لیے کہ اللہ رسول کا حکم ہے النصح لکل مسلم, اس وجہ سے میں نصیحت بھی کرتا ہوں. ورنہ زمانہ تو ایسا آ گیا ہے ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو جانوں ہوں میں دشمن جو مجھے سمجھ آئے. یہ حال ہے. نصیحت کا معنی ہی ہے خیر خیر, مگر خیر خواہی سے آدمی گھبرا رہا تو اب میں کیا کروں. بہرحال
بنیادی نصیحت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کسی کے بارے میں نہیں. صحابہ کرام نے دریافت کیا نجات پانے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ما انا علی و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ. اب بتاؤ کہ میں کے بعد صحابہ کی کیا ضرورت؟ جس طریقے پر رسول پاک ہے وہی طریقہ تو کافی ہے. پھر صحابہ کا ذکر کیوں کیا؟ سبحان اللہ، جس طریقے پر میں یہ ہے کہ میں تم کو تعلیم دیتا جاتا. اب صحابہ کا طریقہ سنو گے؟ سورہ توبہ کی ایک آیت نازل منافقین کے بارے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق. اے فلاں ابن فلاں نکل مسجد سے باہر جا کیونکہ تو منافق ہے. بس وہ ذرا سا ہل کے رہ گیا. اس کے جزامات آئے، اٹھے اور کہا کہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں اٹھنا. اس کی ٹانگ پکڑی اور گھسیٹتے ہوئے وہ مسجد کے باہر لائے اور وہیں پٹکا لگائے اور 3-4 لاکھ لگائی اور فرمایا اب اگر مسجد میں تو دکھ گیا تو تیری خیر نہیں ہے، زندہ نہ بچے گا. دوسرے صحابی ان کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ایک دوسرے نمبر پر پکارا گیا، وہ نہیں اٹھا تو اس کے ایک رشتہ دار ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ایک قریبی رشتہ دار تھا، اس کا نام لیا، وہ بھی نہیں اٹھا. ابو ایوب انصاری نے اور جتنے صحابہ تھے ان کا کوئی قریبی وہ نہیں اٹھا تو اس کو ذلیل کر کے مار کر کے مسجد سے باہر نکالا. ابو ایوب انصاری نے اپنے اس قریبی رشتہ دار کے بال پکڑے گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے، کئی گھونسا لگایا اور لات ماری اور فرمایا اب سے مسجد میں آیا تو تیری لاش ہی تیرے گھر پہنچے گی. سمجھ گئے؟ اخرج من المسجد ما انا علیہ ہے اور مار کے نکالنا ما علیہ صاحب، جس پر میرے صحابہ. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے آقا کا حکم صادر فرما دینا یہ حضور کا طریقہ ہوا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا. سمجھ گیا؟ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور وہ حفاظت اسی طریقے پر ہوگی کہ صحابہ کرام کا مزاج کیا پیدا کر سکو گے؟ مزاج کی کچھ بھیک لو اور ان کی بارگاہ کے کچھ تبرکات حاصل کرو، تب اس کے بعد بات رجسٹری ہو جائے گی. اس بات کی ایمان کے تحفظ کی، اعمال حسنہ کے تحفظ کی
میں بھی ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں شیطان کا میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے. اس لیے میں ہر وقت اعلیٰ حضرت کرتا رہتا ہوں سبحان اللہ. تاکہ میری حفاظت ہوتی رہے. جب تک یہ طریقہ درگاہوں میں، خانقاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں رہا، اس وقت تک بے ایمانوں کو دنیا میں جگہ نہیں ملی. اب اس طریقے کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے. خاص طور سے آپ حیدرآباد میں دیکھتے ہو کہ خواہ کام ہو رہا. ہاں چلیے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام اہل سنت و جماعت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور بد مذہبوں سے دور و نفور رکھے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ان کا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب